نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے انہیں بے شمار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، اس کو برداشت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے برداشت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل میں بھی ایسی نعمتوں کا سوچ بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کبھی کبھار اسی صبر کا ثمرہ دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں معراج کی رات کہ ایک جگہ پر گزر رہے تھے کہ خوشبو محسوس ہوئی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کس کی ہے، کیسی خوشبو ہے؟ اب کما قال علیہ السلام، تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی ہڈیوں کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی۔ پوچھنے پر بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، اس نے جب وہ سر کے بال سیدھا کر رہی تھی اور کنگھی اس میں لگا رہی تھی، اچانک ہاتھ سے گر پڑی۔ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی تو کہنے لگی بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنے کے بعد اس سے سوال کیا گیا یہ اللہ میرے والد صاحب کا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا میں یہ بات اپنے والد صاحب کو بتاؤں گی کہ تیرے سوا کسی اور کو رب بنایا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ فرعون کو بتایا گیا۔ فرعون نے اس کو بلایا، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کون؟ وہ جو میرا اور تیرا رب ہے، اللہ۔ اس نے کہا اچھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک پیتل کا برتن جو کہ گائے کی شکل میں تھا اس کو آگ پر رکھا، اس میں پانی ڈالا، خوب جب گرم کیا تو اس کے ایک ایک بچے کو اس میں ڈالتا گیا، وہ اس میں جل کر کباب بن جاتا تھا۔ آخر کار اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس سے چھین لیا گیا تو وہ کچھ ڈگمگائی، لیکن بیٹے نے کہا کہ امی جان فکر نہ کرنا، دنیا کا عذاب آخر کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ جب آخر میں اس کو ڈالنا چاہا تو اسے کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ پھر انہوں نے کہا بتاؤ۔ وہ خواہش یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں سب ایک ہی جگہ میں دفن کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کو بھی پانی میں ڈالا اور وہ بھی اسی میں جل کر گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو گیا، پھر اس کو اتارا اور ہڈیوں کو
کسی ایک جگہ میں دفن کیا، یہ وہی جگہ ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اب یہاں دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق کی تائید کے لیے گویا فرمایا، اور وہ بچہ جو کہ ابھی تک بول نہیں سکتا، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، وہ بھی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اور ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد تک چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے اور ہم سر نہیں اٹھا سکتے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ جل شان کی دین کی خاطر تکلیفیں آ رہی ہیں، آئیں گی، لیکن ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امتحانات ہمارے اوپر نہیں لائے جو کہ پہلے لوگوں پر لائے تھے۔ کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کے جسم کو لوہے کے کنگھیوں سے نوچا گیا، کسی کو درندوں کے ساتھ نوچا گیا۔ ہم پر تو بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لہٰذا صبر کریں اپنے اعمال پر، نیک اعمال کیا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اور جو تکلیفیں ہمیں دین کی خاطر ملیں اس پر صبر کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اتنی شکر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کی بھی توفیق دی، اور آئندہ کے لیے ایسی مشکلات سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔